الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ یہ بات بار بار گزر رہی ہے، ہر سپارے میں آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں سب بشر تھے، کیونکہ مشرکین کا سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ یہ کیسے رسول بنا کر بھیج دیا جو ہمارے بیچ میں چلتا پھرتا ہے، کھانا کھاتا ہے، شادیاں کرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، بشر رسول نہیں ہو سکتا۔ بلکہ مطالبہ کرتے تھے کوئی نورانی مخلوق کیوں نہیں بھیجی اللہ نے؟ تو اللہ نے جواب دیا اگر زمین پر نورانی مخلوق بستی ہوتی تو ہم نورانی مخلوق بھیج دیتے۔ اگر کسی جس طرح ان کا کہنا ہے کہ نورانی مخلوق رسول کیوں نہیں بنا کر بھیجا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نام میں گزر گیا ہے اگر اس کو بھی بھیجتا میں رسول بنا کر، اسے بھی بشر بنا کر بھیجنا پڑتا، پھر تمہارے اوپر وہی مسئلہ رہتا کہ یہ تو بشر ہے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ۔ پھر وہی اعتراض کھڑا تھا کیونکہ تم تو بشر ہو، بشر کے لیے بشر ہی چاہیے۔ تو سورہ انبیاء میں یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات فرمائی ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں ہم نے وہ سب کے سب بشر تھے، مرد تھے، انہی پر وحی ہوتی رہی ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یہ اہل علم جو ہیں، اہل کتاب، ان سے پوچھ لو اگر تمہیں نہیں معلوم، یہ مکہ والوں کے نہیں معلوم تو ان سے پوچھ لو۔ یہ تو نبوت کے بارے میں، رسالت پر جو ایمان ہے، رسولوں پر ایمان کا رکن ہے، اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ کا یہ بنیادی عقیدہ ہونا چاہیے کہ جو رسول ہے وہ بشر ہوتا ہے، بشر پر اللہ تعالیٰ وحی نازل فرماتا ہے۔ یہ جھگڑا، یہ بحث، یہ کوئی علم سے تعلق ہی نہیں رکھتی، نور اور بشر کی بحث، یہ نہایت ہی گھٹیا قسم، انتہائی گرے ہوئے درجے کے لوگوں کی بحث ہے جن کا کوئی تعلق ہی نہیں عقیدے سے، یعنی جو دین میں کوئی بڑا فساد کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کی یہ بحث ہے کہ بشر نہیں تھا، نور تھا۔ پھر جو قرآن میں ذکر ہوا ہے، پیچھے آیت گزری ہے لَقَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ، نور و کتاب مبین، نور آیا ہے اور اللہ کی کتاب، واضح کتاب آئی ہے۔ کتاب سے مراد تو وحی ہے، قرآن ہے۔ نور سے مراد کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ نور و کتاب مبین، یہ دونوں ایک ہی چیز کے نام بتائیں۔ یہدی بہ، آگے بتایا اس کے ذریعے اللہ رہنمائی کرتا ہے، ایک کی طرف اشارہ کیا ہے، پیچھے بعد لفظ دو ہوئے استعمال ہوئے۔ ائمہ میں سے امام طبری رحمہ اللہ کا قول ہے کہ نور سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اگر نور سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے لیں پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ اللہ نے جہاں قرآن کو نور کہا ہے وہاں نبی کو بھی نور کہہ دیا، تو معنی وہی ہوگا جو قرآن کو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ ہدایت ہے، روشنی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور ہدایت ہے۔ تو اس میں کچھ جھگڑے کی کیا بات ہے؟ بنیادی چیز تو وہ بشر ہے، وہ تو جگہ جگہ ہر پارے میں اللہ تعالیٰ اس چیز کا اس بات کر رہے ہیں کہ نبی بشر ہوتا ہے، کوئی بھی ایسا نبی نہیں ہے کہ جو بشر نہیں تھا۔ اگر اس نبی کو نور کہہ دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بشری سے نکال دیا، وہ نور ہدایت ہے، جس طرح کتاب نور ہدایت ہے۔ تو یہ تو ایک ایسا مسئلہ ہے کہ یہ ہمیشہ مشرکین عرب نے اٹھایا تھا، اہل کتاب نے بھی نہیں اٹھایا مسئلہ۔ وہ امی لوگ جو تھے جن کے پاس کوئی بھی
ابراہیم علیہ السلام کے اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو ان میں بہت ساری جہالتیں تھیں. اس کی بنا پر ان کی ایک جہالت یہ بھی تھی، اور پچھلی امتوں میں بھی مشرکین گزرے ہیں کہ وہ یہی اعتراض کرتے تھے یہ کیسا نبی. اللہ کو مانتے تھے، اپنی آنکھوں سے جس نبی کو دیکھتے تھے اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ یہ تو ہم میں سے ہے، ہمارے جیسا ہے. تو یہاں سے ہمیں بھی سیکھ عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ ہمارے اندر بھی ایک تکلیف آتی ہے کہ یہ میرے جیسا، مجھ سے چھوٹا، اور اس کے پاس اتنا علم کہاں سے آ گیا. اس کی بانوں میں بات کوئی بوڑھا آدمی ہونا چاہیے، چاہے کم علم ہو، اس کے پیچھے چلوں گا میں. علم میں بڑا وہ ہے جس کے پاس علم ہے، عمر کے ساتھ بڑا نہیں ہوتا ہے. سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما، ابن عمر چھوٹے بچوں میں تھے، چھوٹی عمر کے تھے، جو بڑے بڑے صحابہ کی مجلس میں سیدنا عمر بٹھاتے تھے ابن عباس کو رضی اللہ عنہما، علم کی وجہ سے. اور بڑے بڑے صحابہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مسئلہ پوچھتے تھے، کیونکہ انہوں نے بھی علم حاصل کیا تھا. وہ کیسے علم حاصل کرتے تھے؟ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ دیکھتے کہ فلاں صحابی سے آج مسئلہ پوچھنا ہے، آیت کی تفسیر، قرآن کی تفسیر کے پیچھے بہت لگتے تھے. بلکہ ان کا دعویٰ ہے کہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جس کے بارے میں میں نے علم حاصل نہیں کیا، قرآن میں کوئی ایسی آیت جس کا علم میرے پاس نہیں ہے. میں نے صحابہ سے پوچھ کر، دیکھیں ابن عباس رضی اللہ عنہما کو، جس کے لیے اللہ کے نبی نے تفسیر کی دعا کی تھی کہ اللہ اس کو قرآن کا عالم بنا دے، دعا نبی کی تھی. اس نے اسباب نہیں چھوڑے، اس نے اسباب پھر پکڑے. علم کے اسباب کیا تھے؟ صحابہ کرام سے ڈھونڈ کر علم حاصل کرتے تھے، صحابہ کرام سے. تو جس صحابی کے پاس سے علم حاصل کرنا ہوتا تھا، صبح سے اس کے گھر کے دروازے کے پاس جا کے سو جاتے تھے باہر. وہ صحابی جب باہر نکلتے تو دیکھتے ابن عباس لیٹے ہوئے ہیں، اور بڑے بڑے ملال کے ساتھ کہتے آپ ہمیں حکم دیتے اے نبی کے چچا کے بیٹے، ہم آپ کے گھر آ کر آپ کو پڑھاتے. انہوں نے کہا نہیں، علم کا یہ اصول نہیں ہے. یہ تواضع تھا جس نے ان کو پھر آنے والے وقتوں میں، بلکہ خلافت راشدہ میں ان کو چھوٹی عمر میں بڑے علم کا، عالم کا درجہ ملا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے لیے دعا کی، ان کے اندر جو یہ چیز دیکھی. بہرحال یہ مسئلہ جو ہے کہ نبیوں کو ٹھکرایا، ان کی باتوں کو ٹھکرایا لوگوں نے، جانتے بوجھتے ہوئے بھی یہ واقعی میں نبی ہے، جان بوجھ کر. کس وجہ سے؟ کہ ان کی جو اندر کی دل کے مرض تھا اس نے مجبور کیا. یہ دل کے امراض کسی کو بھی لگ سکتے ہیں، مسلمان کو بھی لگ سکتے ہیں، ہم کوئی پتھر کے دل کے نہیں ہیں. ہمیں اسی لیے بتایا گیا ان کے حالات، یہود و نصارہ کے، مشرکین کے، کفار کے یہ جو حالات بتائے گئے ہیں، اس لیے نہیں کہ آپ مزے لو یہ کہانی سن کے، اس لیے کہ اس سے عبرت حاصل کرو. یہ سوچ ہمارے اندر بھی آ سکتی. اب نبی کے علماء ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا میرے بعد اب میرے علماء ہیں، اور جب بھی اللہ تعالیٰ علم اٹھائے گا علماء کو اٹھا لے گا. ایسے نہیں کہ کتابوں کے اٹھا لے گا اللہ تعالیٰ، یا سینوں سے علم کو ایک دم ختم کر دے گا، لیکن علماء کو ختم کر دے گا. نبی کے وارث ہیں علماء. اب علماء کو برداشت کرنا بھی بڑا مسئلہ ہے. علماء کو برداشت کرنا یہ بھی دل کی صفائی کی علامت ہے. جو لوگ عالم کو، خاص طور پہ وہ عالم جو نبی کا وارث ہے، ربانی ہے، ائمہ حدیث ہے، ائمہ حدیث میں سے، ائمہ سنت میں سے، ایسے علماء کو برداشت کرنا بہت مشکل ہے. ہم دیکھتے ہیں خود کو اہل حدیث کہنے والے بہت بھاری گزرتا ہے ان پر. بڑے بڑے علماء، ابن باز، ابن عثیمین، شیخ ربیع بن ہادی المدخلی تو ان کے لیے پہاڑ کی چٹان ہے، سینے پر بھاری ہے. خود اپنے آپ کو اہل سنت، اہل حدیث بھی کہتے ہیں. اور علماء کا مقام، علماء سے کیونکہ علم ملتا ہے، علماء ہماری اصلاح کرتے ہیں، علماء ہمیں غلط صحیح کی بات کرتے ہیں، روکتے ہیں کہ یہ مت کرو، اور ہم نے رکنا نہیں ہے. تو اس لیے علماء کے پاس جاتے ہوئے بھی اور ان کی
کتابیں پڑھتے ہوئے بھی بوجھ محسوس ہوتا ہے، اور یہ وہی بوجھ ہے جس کو جو آگے چلتے چلتے نبوت کا انکار تک کروا دیتا ہے۔ شیخ ربیع بن ہادی المدخلی جو ہیں، یہ مدینہ کے جو علماء ہیں، یہ کوئی اپنے قبیلے کی دعوتیں دے رہے ہیں، قبائلی دعوتیں دے رہے ہیں، نبی کے وارث ہیں، صحیح علم ائمہ کے منہج کا علم جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، جس سے یہاں بڑے بڑے جو علماء طبقہ ہے ہمارا یہاں، ان کو برداشت نہیں ہے۔ یہ تربیت کا فقدان ہے، دل کا مرض ہے۔ آج وقت ہے اس مرض کا علاج کر لو، برداشت کرو، اپنے ربانی علماء سے چمٹو۔ تکلیف کیا ہے کہ شیخ ربیع نے فلاں فلاں کو بدعتی کیوں کہہ دیا، کیوں اس کو ذاتی کوئی جنگ تھی ان کی جو بدعتی کہہ دیا انہوں نے۔ ایک عالم ربانی ہے کہ اگر کسی کو بدعتی کہہ رہے ہیں تو آپ کا فرض بنتا ہے ان کی جو جرح ہے اس کو غور کرو اس میں، اور یہ اصول ہے۔ اگر آپ اہل حدیث ہیں، اہل سنت ہیں، یہ اصول ہے۔ کوئی عالم ہوگا، ہر عالم اپنے علم کے مطابق جرح اور تعدیل کرے گا، ہر عالم اپنے علم کے دائرے میں رہے گا، وہ کہے گا یہ شخص جو ہے یہ بدعتی ہے، بچو اس سے۔ دوسرا کہے گا نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ بھی عالم ہے، وہ بھی اہل سنت ہے۔ لیکن ہمارے لیے کیا ہے، اگر 1000 بندہ ایک شخص کی تصدیق کر رہا ہے، 1000 علماء، اور ایک عالم نے اس کی جرح کر دی ہے اور اس تفصیل بتا دی ہے، جرح مفسر کہتے ہیں اسے، تفصیل بتا دی کہ اس بنا پر یہ شخص جو ہے قابل اعتماد نہیں ہے اور اس کی بات سننا جائز نہیں ہے، تو وہ 1000 علماء کی تصدیق کام نہیں آئے گی۔ ایک آدمی نے جب جرح مفسر کر دی ہے، شیخ ربیع بن ہادی المدخلی رحمہ اللہ نے تو پوری کتابیں بھر دی ہیں دلائل کے ساتھ کہ یہ مولانا مودودیت، اخوانیت، یہ خارجیت، یہ اس میں ملوث لوگ جو ہیں اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کو آپ مسجد کے مصلی پر کھڑا کریں۔ آپ نے ممبر دیے ہوئے، اور تبلیغ چل رہی ہے کہ چلو ان سینٹروں میں، تنظیم اسلامی کے سینٹر میں، جماعت اسلامی کے سینٹر میں جو خارجیت کے سیٹ اپ ہیں، اور بری لگتی ہیں باتیں، بری لگتی ہیں تو اس کا مطلب ہے ہماری تربیت نہیں ہوئی ہے۔ سورہ انبیاء میں آیت گزری ہے، پہلے ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو کفار ہیں وہ ایک عقیدے کے لوگ نہیں تھے۔ یہ ذہن میں یہ اصول قاعدہ ہے، قرآن کا ایک قاعدہ ہے، یہ توحید سمجھنے میں کے لیے جو قواعد ہیں قرآن کے اندر، ان میں سے ایک قاعدہ یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے جتنے بھی کفار ہیں وہ ایک عقیدے کے نہیں تھے۔ کوئی بت پرست تھا، کوئی سورج چاند کا پجاری تھا، کوئی آگ پرست تھا، اور کوئی فرشتوں کو پکارتا تھا، کوئی اولیاء کو بھی پکارنے والے تھے، نبیوں کو بھی پکارنے والے لوگ تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو، ان میں کوئی فرق نہیں کیا کہ یہ تو چلو نبی کا عاشق ہے یا عیسیٰ علیہ السلام کا عاشق ہے، اس کو پکار رہے، چھوڑ دو اس کو، تو یہ تو مومن ہے۔ نہیں، سب برابر ہیں۔ اللہ کا حکم نازل ہوا قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو یہ حکم ہوا کہ ان سب سے آپ کی جنگ ہے جب تک شرک ختم نہ ہو جائے، شرک اکبر۔ اس میں جو میں نے ذکر کی تھی دلیل کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ 98 نمبر آیت سورہ انبیاء کی 98 نمبر آیت ہے، انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم، تم بھی اور جن کی بھی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، سب کے سب جہنم کا ایندھن ہو۔ انتم لہا واردون، تم سب جہنم میں ڈالے جاؤ گے، تم بھی اور جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوہا، اگر یہ واقعی میں یہ بزرگ ہوتے، اولیاء ہوتے، آلہہ کا لفظ، یہ لفظ آلہہ الہ کی جمع ہے جو ہم کلمہ طیبہ کے اندر پڑھتے ہیں، لا الہ، الہ مفرد ہے، اس کی جمع ہے آلہہ۔ ہماری عجمی زبان میں الفاظ استعمال ہوتے ہیں داتا، غریب نواز، غوث اعظم، قطب، ابدال، اس طرح کے الفاظ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، ہماری قوم کے لوگ۔
ہمارے ملک کے لوگ، عجمی لوگ، ہندوستانی، بنگالی، پاکستانی، افغانی، یہ سارے لوگ یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ عرب لوگ ان الفاظ کی جگہ پر استعمال کرتے ہیں آلیہ۔ ہمارے ہاں لفظ ایک الفاظ استعمال کیا اولیاء۔ اولیاء ایک اولیاء جو اولیاء اللہ، یعنی جو قرآن اور حدیث میں وہ کنسپٹ وہ الگ ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ کہ اولیاء سے محبت کرنا توحید کا تقاضا ہے، اور ہر مسلمان اپنے ایمان کے درجے کے مطابق وہ ولی ہے، اللہ کا ولی ہے، ورنہ اللہ کا دشمن ہے۔ اگر ولی نہیں ہے، آپ اس کو ولی نہیں مانتے تو پھر کیا؟ پھر تو دشمن مانتے ہیں آپ اللہ کا۔ اللہ کا دشمن کون ہے؟ جو مسلمان نہیں ہے، وہ چاہے کتنا ہی شریف لگتا ہے آپ کو، وہ اللہ کا دشمن ہے، عدو اللہ۔ اور جو توحید پر مسلمان ہے وہ اللہ کا ولی ہے۔ ایمان کے درجات ہیں، کوئی کمزور درجے کا ذرے کے برابر بھی ایمان ہوتا ہے اس کے حساب سے، لیکن اللہ کا ولی ہے۔ تو ہمارے ہاں جو لفظ استعمال ہوتا ہے، جو مشرکین لفظ استعمال کرتے ہیں آلیہ، ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے اولیاء، اسی معنی میں۔ لفظوں کا اعتبار نہیں ہوتا، جس مقصد کے لفظ بولا جا رہا ہے وہ مقصد دیکھا جائے گا۔ وہ مقصد وہی ہے جو مشرکین عرب استعمال کرتے تھے آلیہ، اسی مقصد کے لیے لفظ اولیاء بولا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ واقعی آلیہ ہوتے، اگر ہم اپنی زبان میں ترجمہ کریں تو کہیں گے اگر یہ واقعی اولیاء ہوتے ما وردوہا، تو یہ جہنم میں کیوں جاتے؟ وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ، اور تم سب کے سب جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ اب مشرکین کو مل گیا موقع، انہوں نے کہا لو ہم ان مشرکین کا عقیدہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اب تو آیت اتر گئی، ہم تو فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں، وہ تمہارے عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، وہ فلاں عزیر علیہ السلام کی عبادت کرتا ہے، یہ تو سب جہنم میں جائیں گے تمہارے قرآن کے مطابق۔ اعتراض کھڑا ہو گیا۔ پہلی بات کیا ثابت ہوئی کہ انہوں نے خود، جس طرح چور کی داڑھی میں تنکا ہوتا ہے اور وہ خود پکڑا جاتا ہے، وہ خود پکڑے گئے کہ بتا رہے ہیں کس کس کی عبادت کرتے ہیں وہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے جواب اتارا، نازل فرمایا ان الذین سبقت لهم من الحسنى، کہ جن الحسنى کے مطلب جنت، کہ جن لوگوں پر بھی جنت اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے، یعنی اولیاء جو حقیقت میں اللہ کے اولیاء ہیں، نبی ہیں، فرشتے ہیں، اولیاء کرام ہیں، اگرچہ چاہے ان مشرکین ان کی عبادت میں لگ گئے، ان کو باطل طریقے سے پکارنے لگ گئے، اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا ان پر۔ اولئک عنہا مبعدون، وہ جہنم سے بہت دور رہیں گے، ان کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا۔ تو جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو پکارتے ہیں، عزیر علیہ السلام کو، نبیوں کو، فرشتوں کو، اولیاء کو، تو فرشتے، اولیاء اور نبی ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے، تو قصور کس کا ہے؟ کس نے ان کو لگایا اس پر؟ شیطان نے۔ یہ دراصل یہ سب کے سب لوگ شیطان کی عبادت کرتے ہیں۔ اسی لیے قرآن میں کہا گیا سورۃ یاسین میں، یا بنی آدم الم اعہد الیکم اللہ تعبدوا الشیطان، میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا اے آدم کے اولاد کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرنا؟ اور آپ بتا سکتے ہیں کہ کوئی فرقہ ہے ہمارے ہاں، یعنی کفار میں، مشرکین میں، جو شیطان کی عبادت کرتے ہوں کہہ کر کہ شیطان ہمارا معبود ہے، شیطان ولی ہے ہمارا؟ جتنے بھی مشرکین تاریخ پڑھ لیں، شروع کی نوح علیہ السلام کے دور سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک، جب بھی مشرکین نے شرک کا جھنڈا لہرایا ہے تو وہ کسی نہ کسی ولی یا فرشتے یا نبی کے نام پر شرک کا بازار گرم کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجا ہے کہ ان کو منع کرو۔ ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کو کس شرک سے منع کرتے تھے؟ وہ کہ وہ نبیوں کو پکارتے ہیں اور نبیوں کے صحابہ اولیاء کو پکارتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان کو کہا یہ سب سے بدترین مخلوق ہے، نیک لوگوں کی قبریں بنا کر پھر اس پر مزار بنا لیتے ہیں۔ یہ اہل کتاب کے بارے میں بتایا، ایک پورا کمرہ بنا لیتے ہیں، وہاں مجاور بن کے بیٹھتے ہیں، وہاں جا کر اللہ کے لیے
اللہ کے کو سجدے کرتے ہیں قبروں پر جا کر، قبروں، نبیوں کی قبروں پر۔ یہ کس نے بات بتائی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبیوں کی قبروں پر جا کر یہ لوگ اللہ کو سجدے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو سجدے۔ یعنی ہمارے ہاں بھی ایک گروہ ہے، وہ کہتے ہیں غیر اللہ سے مانگنا جائز نہیں ہے، لیکن یہ مزارات متبرک جگہ ہیں، اولیاء کی قبریں ہیں، وہاں جا کر برکات حاصل ہوتی ہیں۔ تو یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت کیوں پڑی؟ وہ تو نبیوں کی قبریں تھیں، عام لوگوں کی بھی قبریں تھیں، سہارنپور والوں کی قبریں نہیں تھی، وہ دلی والوں کی، اب ہندوستانیوں کی قبریں نہیں تھیں، وہ تو اللہ کے نبیوں کی قبریں تھیں۔ نبی علیہ السلام خود بتا رہے ہیں، ان کو اللہ کے نبی نے کہا لعنت ہو ان پر، ان یہود و نصارہ پر اللہ کی، جنہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا اور مسجد بنا لیا۔ مطلب وہاں شرک نہیں کر رہے ہیں، قبروں کی عبادت نہیں کر رہے ہیں، وہ وہاں جا کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جگہ کو متبرک سمجھ کے۔ اس بنا پر ان پر لعنت ہوئی۔ تو یہ لوگ جتنے بھی مشرکین ہیں، ہمیشہ ان کا طاغوت شیطان ہے۔ جو لوگ اولیاء کو، نبیوں کو، بزرگوں کو پکارتے ہیں، نیک لوگوں کو، ان کا طاغوت شیطان ہے۔ اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو خود اپنی عبادت کی طرف بلاتے ہیں، انسانوں میں سے، لوگوں میں سے۔ یہ لوگ بھی اس قوم کے، اس معاشرے کے طواغیت شمار ہوتے ہیں۔ اور ایمان اس وقت تک قبول نہیں ہوتا جب تک ان لوگوں کی دعوت کو نہ ٹھکرائے کوئی شخص، جب تک ان لوگوں کی نافرمانی نہ کرے، ان لوگوں کا انکار نہ کرے، ان لوگوں کی دعوت کا انکار نہ کرے۔ سورہ حج میں جہاد کے بارے میں آیت گزری ہے، جو آج کل ہمارے ہاں داعش، القاعدہ، طالبان کا جہاد ہے، اس کے بارے میں آپ حیران ہوں گے کہ کوئی مولوی تو کسی نے بھی نہیں بتایا ہمیں، تو قرآن میں ہے۔ اور امام قرطبی رحمہ اللہ نے اس کا سبب نزول لکھا ہے۔ میں نے ابھی تفسیر قرطبی ڈاؤن لوڈ کی ہے، عبارت مجھے پتہ ہے، لیکن تاکہ میرا مقصد ہے کہ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں۔ قرطبی آیت نمبر، سورہ حج کی آیت نمبر ہے ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، آیت نمبر 38 سورۃ حج، سپارہ 17۔ امام قرطبی رحمہ اللہ یہاں بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ روی انہا نزلت بسبب المؤمنین لما کثروا بمکہ وآداہم الکفار وہاجر من ہاجر الی ارض الحبشہ۔ فرماتے ہیں کہ یہاں ایک سبب نزول، امام قرطبی کون سی صدی کے ہیں؟ جی ہاں، یعنی جو ہم مسلمانوں کی، اہل سنت کی جو بڑی تفسیریں ہیں وہ دو ہیں، جو بہت جامع تفسیریں، ایک قرطبی اور ایک طبری۔ یہ ان دو میں سے ایک تفسیر ہے یہ قرطبی۔ اس دور میں کوئی داعش اور القاعدہ، طالبان، یہ چیز، یا یہ جو نظریہ جہاد، جو مودودیت کا، اخوانیت کا پھیلا ہوا ہے، خارجیت کا، اس کا نظریہ، اس طرح کے لوگ نہیں تھے۔ خوارج ہر دور میں رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، خوارج ہر دور میں رہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہر دور میں یہ ظاہر ہوں گے، ان کے گروہ ظاہر ہوں گے۔ فرمایا کہ مکہ میں جب مسلمان بہت ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دے رہے تھے، بہت ساری تعداد بڑھ گئی اور کفار کا ظلم بھی بڑھ گیا، تو پھر سب سے پہلے ہجرت ہوئی، ہجرت حبشہ۔
ہاجر من ہاجر الی ارض الحبشہ، جو ہجرت کر سکتا تھا، کیونکہ ہجرت کرنا، وطن چھوڑنا کسی خاطر بھی بہت آسان کام نہیں ہے، خاص طور پہ وہ بیچارے جو کمزور طبقہ تھا، ان کے تو بس کی بات نہیں تھی، مکہ چھوڑ کر ان کو پکڑا ہوا تھا۔ تو اس وقت جب پیچھے کچھ نہیں رہے، بڑے بڑے لوگ جو تھے ہجرت کر کے چلے گئے حبشہ، اب مکہ خالی نظر آنے لگا، جو دوسرے مسلمان رہ گئے پیچھے، نوجوان بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تھے۔ تو اب نوجوانوں نے، وہاں کے نوجوانوں نے، مسلمان نوجوانوں نے مشورہ کیا، اراد بعض مؤمنی مکہ ان یقتل من امکنہ من الکفار ویغتال ویغدر ویحتال۔ بعض وہاں کے اہل ایمان نے یہ مشورہ کیا، یہ فیصلہ کر لیا کہ اب ہم، کیونکہ یہ مشرکین مکہ کی اسٹیٹ ہے، اب ہم جو ہے داؤ لگائیں گے، دھوکہ بھی دیں گے، حیلہ بھی کریں گے، قتل کریں گے، جس پر بس چل گیا قتل کریں گے، کاروائی، یعنی ہم کاروائیاں کریں گے۔ اب ہمارے نوجوانوں کا بھی ذہن بنایا جاتا ہے کہ ہم تو مجبور ہیں ہر طرف سے، نہ تو یہ خلافت ہے نہ یہ اسلامی اسٹیٹ ہے، اس طرح کا ذہن بنایا جاتا ہے۔ اب جی بس کیا ہے، اب ہمارے بس میں تو یہی ہے کہ اپنے آپ کو پھاڑ دیں، کسی مسجد میں جا کر، کسی بازار میں جا کر بس پھاڑ دیں، تو پولیس والوں پر حملہ کر دیں، فوجی پر حملہ کر دیں۔ یہ کون ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے مسلمان ہیں، ان کے ذہن میں آ گئی بات۔ تو امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فنزلت هذه الآیہ، آیت میں کیا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، جن اہل ایمان کا تمہیں بہت غم ہے، ٹھیکا ہے، اور یہ کون سے مسلمان تھے؟ جن پر ظلم نہیں ہو رہا تھا، یعنی بلال رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر، بلال رضی اللہ عنہ، عمار بن یاسر وغیرہ، وہ تو مظلوم تھے، بندھے ہوئے تھے، یہ تو آزاد تھے، خاندانی لوگ تھے، ان کو تو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب ہم کاروائیاں کریں گے۔ تو تمہیں تو امن سے کی زندگی ملی ہوئی ہے، تو ان کو یہ اس طرح پھر جہنم بناتے ہیں، اپنے ملک کو یا اپنے علاقوں کو، حالات کو خراب کرتے ہیں۔ جن کے لیے خراب ہو گئے وہ تو ان کا مقدر، وہ صبر کریں گے، وہ اللہ کی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شہداء کے مقام پر بھی تو فائز کرنا ہے لوگوں کو۔ بہت سارے تکلیفوں کے بعد بہت جو درجات ملتے ہیں مسلمانوں پر، جو ظلم ہو رہے ہیں جگہ جگہ، تو اگر یہ صبر کریں تو ان کے بڑے بڑے درجات ہیں۔ صبر کرنے کا مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ لوگ بس یہ کفار کو تسلیم کر لیں، نہیں، جہاد برحق ہے، جہاد قیامت تک جاری رہے گا، لیکن جہاد کا ایک دروازہ ہے، اس دروازے سے مجاہدین آئیں گے، وہ آپ کی افواج ہیں، افواج کے علاوہ قطعاً آپ اسلامی نظریہ ہی نہیں ہے جہاد کا۔ ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے جب بھی فتوحات ہوئی ہیں، آپ گنوا دیں، دیکھیں کتنی فتح، شام کس نے فتح کیا، فارس کس نے فتح کیا، ہمیشہ یہ ہندوستان کس نے فتح کیا، افواج نے فتح کیا نا۔ نام آتا ہے، جرنیلوں کے نام آتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کون ہے؟ کسی جماعت کا امیر ہے، کسی مدرسے کا مفتی ہے، یا کسی کا جیالہ ہے، ایک فوجی ہے، ایک فوجی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے ساتھ جتنے بھی مجاہدین ہیں وہ سارے کے سارے فوجی ہیں، اور بیت المقدس اللہ نے آزاد کروایا۔ یہی فوجیں، ان فوجوں سے جتنی بھی افواج ہیں آپ کی، چاہے پاکستان کی افواج ہیں، یا میں یہ ہمیشہ دہراتا ہوں بات اپنے بھائیوں کو، کہ جس طرح پاکستانی فوج کا ایک مقام ہے ہمارے ممالک میں یا امت اسلامیہ کے اندر، اسی طرح دوسرے اسلامی ممالک جو ہیں ان کا بھی ایک مقام ہے۔ ہر فوج کا اپنی اپنی جگہ پر ایک مقام ہے، اور ہمارے لیے فرض یہ ہے کہ ہم سب کے لیے محبت کریں اور ان کی خیر خواہی کی دعا کریں، ان کی مدد کی، ان کی طاقت کی ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ان کی مدد کرے۔
اور جو فوج جہاں بھی ہے مسلمانوں کی وہ جہاد کر رہی ہے اور وہ دشمن کا مقابلہ کر رہی ہے، دشمن ہم پر حملہ آور ہے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ جو مسلمانوں کا بلال رضی اللہ عنہ، عمار بن یاسر وغیرہ، یا برما، کشمیر، افغانستان، عراق، سیریا، فلسطین، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہاں ظلم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ شریعت کے اصولوں سے نکل جائیں۔ آپ شریعت کے اصولوں سے نکل کر کبھی بھی اپنی خود کی مدد نہیں کر سکتے، اللہ کی مدد نہیں آئے گی آپ کے ساتھ۔ تو ان ایسے حالات کو بنیاد بنا کر آپ قطعاً اخلاقی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ اخلاقی جو اصول ہیں اسلام نے دیے ہیں، مثلا دیکھیں یہ صحابہ ایک مشرک سٹیٹ میں رہتے ہیں جہاں کا فرعون ہے ابو جہل۔ ہم تو اپنے مسلمان سٹیٹ میں کیا کیا نظریات دیکھ رہے ہیں ہم کہ سب کچھ تباہ کر دو، کچھ بھی ہمارا نہیں ہے، اور وہ مشرکین کی سٹیٹ میں، مکہ مشرکین کی سٹیٹ میں جو حقیقت میں دشمن ذرا بھی لحاظ نہیں کرتے ہیں، ان کو قتل کرنا دھوکے سے، جس سٹیٹ میں آپ رہ رہے ہیں، مشرکین کی سٹیٹ ہو یا کسی کی بھی سٹیٹ ہو، دھوکے سے قتل کرنا اور اس طرح اس کو جہاد سمجھنا، اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کیا ہے کہ مسلمانوں کا دفاع جو ہے وہ اس کا ٹھیکہ مت اٹھاؤ۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا دفاع کرتا ہے اور اس کے بڑے بڑے لشکر ہیں۔ وہ امام مہدی کے بارے میں کیا آیا حدیث میں، یصلح اللہ فی لیلۃ واحدہ، ایک رات کے اندر اندر اللہ تعالیٰ اس کو تبدیل کر دے گا اور وہ جہاد کا علم بلند کر دے گا، اور وہ جنگ لڑے گا، ایسی جنگ لڑے گا کہ یہود و نصارہ جو ہیں ان کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ ہم سے کوئی ٹکرائے گا، ایسی پاور میں ہو چکے ہوں گے دجال کی قیادت میں۔ وہ امام مہدی بادشاہ ہوگا عرب ممالک کا، عرب افواج کا بادشاہ ہوگا۔ یہ اوریہ مقبول جان رٹ لگائی ہوئی ہے کہ ابھی وقت آ گیا عربوں کے ختم ہونے کا، یہ پتہ نہیں فری میسن کا ایجنٹ ہے کس کا ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔ اور ابھی تو جو آخری فیصلہ کن مار کے ہونے عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں، وہ عرب کہاں سے آئیں گے؟ جتنے بھی مار کے لڑیں گے عرب لڑیں گے، عرب کی قیادت میں۔ اگر عرب ختم ہو گئے تو پھر عجم کی قیادت نہیں آئے گی، عجم تو بالاولیٰ ختم ہو جائیں گے۔ اس ایسے دجالوں کی باتیں سن کر آپ کا مورال ڈاؤن ہوگا ہی، اور عربوں کے بارے میں بغض جو ہے یہ نفاق کی علامت ہے، مطلقاً عربوں کا جو بغض ہے یہ نفاق کی علامت ہے۔ اور خاص طور پر عرب اگر حکمران اور افواج ہوں، وہ تو چاہے عجم ہو یا عرب، ان سے بغض کرنا، ان کے فیصلوں کا مذاق اڑانا، ان کی پالیسیوں کو کسی خاطر میں نہ لانا، یہ نفاق کی علامت ہے، اور بدعتی تو پکا ہے ایسا شخص۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو فرمایا ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، اللہ تعالیٰ ایسے خائن، غداروں اور کفور ناشکروں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ کن کو؟ یہ جن کو آپ مجاہدین کہہ رہے ہیں، جن کے اصول یہ ہیں کہ جہاں بھی ہیں آپ دھوکے سے مارو، جہاد کے اصولوں کو پس پش ڈالو۔ جہاد پر چیپٹر ہیں، فقہ کا پورا ایک پورا شعبہ ہے، جہاد کے اصول و ضوابط ہیں، قطعاً اسلام پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا ہے اسلامی جہاد پر، ایسے اخلاقی کردار ہے جہاد کا کہ جو اصول و ضوابط ہیں۔ ہمارا دشمن ہمارے جہاد کو دیکھ کر مسلمان ہو جاتا ہے، ہماری لڑائی کو دیکھ کر۔ آپ کہاں کے بیٹھے ہیں؟ ہمارا ایک جو عام کردار ہے وہ تو ہر کوئی کہے گا کہ تلوار نہیں ہاتھ میں۔ جب ہم تلوار اٹھا لیتے ہیں، ہمارے لشکر جب نکلتے ہیں میدانوں میں اور اسلامی جہاد کے اصولوں پر چلتے ہیں، تو دشمنوں کے لشکر متاثر ہوتے ہیں۔ ہمارے ایسے اصول ہیں، اور اس طرح کے خائن اور غدار لوگ کبھی بھی مجاہدین نہیں ہو سکتے۔ ان کو جہاد کی کبھی بو بھی نصیب نہیں ہوئی ہے، اور ان کی بدنصیبی ہے۔ اور جہاد کا دروازہ کھلا ہے، آپ جہاد کریں، کوئی نہیں روکے گا اسلامی اسٹیٹ میں۔
آپ جہاد کے راستے پر تو آئیں. کس اسٹیٹ میں، کون سی اسٹیٹ ہے مسلمانوں کی جہاں جہاد پر پابندی ہے؟ خارجیت پر پابندی ہو سکتی ہے، بلکہ خارجیت بھی کھلی پھر رہی ہے. صحیح جہاد کرنے والوں پر کوئی اسلامی اسٹیٹ میں کوئی افواج الحمدللہ ہمارے علم میں کوئی ایسی فوج نہیں یا حکومت نہیں ہے جو جہاد پر پابندی ہے. بلکہ وہ تو اب ہمارا تو پولیس والا بھی سمجھتا ہے کہ میں شہادت کا جذبہ رکھتا ہے. ہمارا تو ایک پولیس والا جو یہاں چرنگی پر ڈیوٹی دیتا ہے اس کا بھی شہادت کا جذبہ ہے. اگر جہاد پر پابندی ہوتی تو ان کی تربیت کی جاتی کہ شہادت کا نام نہیں لینا، جہاد کا نام نہیں لینا. بلکہ ان کو یہ تو اصل جہاد کی کا ماحول سمجھنا ہے تو آپ جائیں ان کے پاس، پھر آپ بھرتی ہو جائیں فوج میں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دن رات ایک کر کے جہاد کے لیے کیسے سرگرمیاں، کیسے محنتیں ہوتی ہیں. تو یہ جو خوارج کا جہاد ہے جو ہمارے سامنے پھر نظریہ، یہ دراصل آج کل جو جہاد کا نظریہ لوگوں کو سکھایا گیا ہے، یہ اس میں جو سب سے بڑے محرک ہیں مولانا مودودی ہیں، اور پھر مصر کے سید قطب ہیں، اور پھر یہ تنظیم اخوان المسلمین پیدا کی گئی. اس کو غیر ملکی ایجنسیوں نے بنایا. اس پر علماء کے کتابوں میں دلائل موجود ہیں، اور جو اس دور کے مصری علماء ہیں ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ جہاں جہاں بھی اسلامی ممالک ہیں وہاں کی افواج کے مقابلے میں ان کو کھڑا کیا جائے. بہت عرصہ لگا، 70-80 سال لگا ہے لوگوں کا ذہن بنانے میں کہ افواج نہیں، یہ تنظیمیں ہیں. اور اب لیکن الحمدللہ ان کا انجام کیا ہے؟ جب ایک صدی پوری ہونے کو ہو گئی ہے، جب تھوڑا سا انہوں نے لوگوں کا ذہن خراب تو کر لیا، اب ان کی موت کا وقت آ گیا. اب یہ لوگ کام نہیں آئیں گے. جو گمراہ تو کر لی ہیں بہت سارے ملکوں کے ملک گمراہ کر دیے ان تنظیموں نے، لیکن اب ان کی موت کا وقت آ گیا. ان لوگوں کو اللہ پھر کوئی ہدایت دے دے گا، لیکن ان کا وقت آ گیا ہے کہ یہ اب زیادہ دن نہیں رہ سکتے. اور مسلمانوں کی عزت کا وقت بھی آ گیا ہے کہ مسلمان جو ہے پھر واپس اپنی غلبے کی طرف، اپنی رفعت کی طرف آ رہے ہیں، دین کی طرف. کیونکہ جس قدر ہم دین کی طرف آئیں گے اسی قدر ہمارا اللہ تعالی ہم سے ذلت بھی اٹھا لے گا. اور یہ بھی دین کا حصہ ہے کہ آپ اپنا نظریہ صاف کر لو اسلامی اسٹیٹ کے بارے میں، اپنے حکمرانوں کے بارے میں، اپنی افواج کے بارے میں اور علماء کے بارے میں. نظریہ درست کر لو. سب سے پہلے دین کا نظریہ، دین جو ہے یہ ہے، دین کا یہ چیپٹر ہے. کیسی دینداری؟ اگر آپ یہ چیپٹر ہی نہیں سمجھنا چاہتے، نہ سمجھیں، پھر کون سی دینداری ہے؟ بس گمراہی کو. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.